السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کرنے والے ہیں ظہیر الدین محمد بابر۔ پیدائش 1483۔ ہندوستان میں مغل سلطنت کا بانی تھا۔ انہیں ماں پیار سے بابر شیر کہتی تھی۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ ترکستان حاکم تھا۔ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں پلتک نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس طرح اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون تھا۔ 12 برس کا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے شور برپا کر دی، جس کی وجہ سے 11 برس تک پریشان رہا۔ کبھی تخت پر قابض ہوتا اور کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بالآخر 1504 عیسوی میں بلخ اور کابل کا حاکم بن گیا۔ یہاں سے اس نے ہندوستان کی طرف اپنے مقبوضات کو پھیلانا شروع کیا۔ پہلی جنگ پانی پت 21 اپریل 1526۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دلی کے درمیان میں 1526 میں پانی پت کی میدان میں ہوئی۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1 لاکھ جوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنے امراء اور فوج میں مقبول نہ تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ لاتعداد امراء اس کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی و فوجی مدد کا یقین دلایا۔ بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنا سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلد تتر بتر ہو گئی۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح رہا۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں بیوہ بیگم نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے اسے ماں کا درجہ دیا۔ دلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فروغ دیا، پھر گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں انتقال کیا اور عصب وصیت کابل میں دفن ہوا۔ اس کے پر پوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کے عمر میں مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھوٹی اور بالآخر اپنی آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ تزک بابری اس کی مشہور تصنیف ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دینی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی سے بھی خاصا شغف تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔